علی گور بلوچ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ بال آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کورٹ میں، اب آپ نے کیا ہمیں پھانسی لگانا ہے؟ کیا آپ نے اور کرنا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بس کریں، اب ختم کریں اس کو، سیاسی لڑائی کو ختم ہو جانا چاہیے۔ نہیں دیکھیں، یہ مطلب ہے کہ آپ اتفاق ایسا کہہ لیں کہ جب بھی پاکستان کے اوپر کوئی آزمائش کا وقت آیا ہے تو نواز شریف صاحب کی حکومت تھی۔ 28 مئی کو جس طرح سے نواز شریف صاحب پوری دنیا کے سامنے ڈٹے تھے، وہ کسی سے ڈکا چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہمارے سیاسی مخالفین تو اس پر بھی تنقید کرتے ہیں اور اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ ہم نے اپنا کردار دیکھنا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ تسلیم کرتے ہیں یا اس بات کو نہیں کرتے۔ دوسرا، آج وقت آیا، بالکل نواز شریف صاحب کی مکمل رہنمائی حاصل رہی، چونکہ وزیر اعظم جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب تھے، وہ مکمل طور پر نواز شریف صاحب کے ساتھ مشاورت میں تھے، اور جس طرح سے حکومت اور جس طرح سے وزیر اعظم اور باصیت وزیر اعظم اور جس طرح سے باصیت حکومت اور پاکستان کی افواج کے ساتھ مل کے جو لائحہ عمل اپنایا گیا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں یہ کہنا کہ حکومت کو کریڈٹ دے دیا جائے یا افواج کو دے دیا جائے، بالکل پاکستان کی افواج کی قربانی، یہی تو ہم کہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو جاتا ہے، اپوزیشن کو جاتا ہے، حکومت کو جاتا ہے، فوج کو جاتا ہے، قوم کو جاتا ہے، وہ تو یہ کہہ۔ اچھا، بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے، آپ دیکھیں وہ کون لوگ ہیں جو افواج کو بائی پاس کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب، افواج نہیں، کریڈٹ تو ایئر فورس کو جاتا ہے۔ مطلب یہ بھی ایک مکتبہ فکر ہے ایئر فورس کو بھی جاتا ہے نا، یہ تو پڑے وہ اس میں تو کون کوئی لوگ ہیں؟ میری گزارش سن لیں، تمام پاکستان کے جو سٹیٹ کے سیکیورٹی کے آرگنز ہیں تمام کو جاتا ہے۔ یہ ہم نے یہ دیکھنا ہے، پی ٹی آئی نے بھی یہ دیکھنا ہے، نون لیگ نے بھی یہ دیکھنا ہے، افواج نے بھی یہ دیکھنا ہے، قوم نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے چہرے، ان لوگوں کے چہرے پہچاننے، یہ کون سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ فوج نہیں، کریڈٹ ایئر فورس کو جاتا ہے۔ وہ کون سی شرارت کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے، ان کے چہرے پڑے۔ کیونکہ فیصل چودھری صاحب تو یہ بات نہیں کرتے، اور لوگ بھی نہیں کرتے، چند لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں۔ اور کیوں یہ کرتے بارڈر ہیں؟ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو بہت اچھے سے، بارڈر زیادہ دور نہیں ہے جیلم سے، تو یہ ان کو اندازہ ہے وار فیئر بھی کیسے ہوتی ہے۔ ان کی سرزمین سے بہت سے شہداء بھی ہیں، غازی بھی ہیں جو پاکستان کے دفاع میں مصروف رہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات تو دیکھیں، اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جنگ کائنیٹک ڈومین میں جو لڑی جانی تھی وہ تو 4 دن میں ہو گیا، اس کا نتیجہ نکل آیا، پاکستان جیت گیا۔ لیکن یہ ایک طویل جنگ ہے جس میں انڈیا نے عزائم واضح کر دی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر پہ بات نہیں کریں گے، ہم صرف دہشت گردی پہ کریں گے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو پانی روکا ہے وہ پانی روکا رہے گا، معطل کر دیا انڈس واٹرز ٹریٹی کو۔ تو یہ جنگ تو لمبی چلنی ہے۔ اس کے لیے سوال تو یہ ہے کہ کیا جو انڈیا کے ساتھ لڑائی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سیاسی لڑائی بھی جاری رہے گی، یا یہ جو اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھا کے یہ جو یونٹی کا اس وقت ایک پورا ماحول ہے اس کو سولیڈیفائی کیا جائے گا؟ دیکھیں، بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور کس طرح سے ملک میں آپس میں سیاسی طور پر نفرتیں پھیلانے میں کس کا کیا کردار رہا ہے، وہ بھی کس سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم تو ڈے ون سے یہ کہتے تھے کہ پاکستان کے نوجوانوں کے اندر نفرت نہ پھیلائی جائے۔ پاکستان سیاسی اختلافات اپنی جگہ، ایک دوسرے پہ تنقید ضرور کرے، لیکن پھر بھی ایک لائن ڈرا ضرور کرے کہ اس لائن سے آگے نہیں جانا۔ لیکن جس طرح سے قوم کو دھڑوں میں تقسیم کیا گیا، کس طرح سے پاکستان کے عوام کے جو ہیں وہ آپ کی آرمی کے خلاف، اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں زہر بھرا گیا، اس کی مثال تو پاکستان میں پہلے نہیں ملتی۔ یہ وہی غلطی ہیں۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتا اگر ہماری پارٹی کی طرف سے، ہماری طرف سے کوئی غلطیاں ہوئیں تو ہمیں بھی اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ آج نواز شریف صاحب پر یہ بات کریں کہ جی نواز شریف صاحب تو بول نہیں رہے تھے۔ تو میں اگر کہوں کہ جب اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر خان صاحب کہہ رہے تھے کہ تو پھر اور کیا میں انڈیا پر حملہ کر دوں، وہ بھی ویڈیو سارے دیکھ رہے ہیں، تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب محب وطن نہیں ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور سیاسی لیڈر کے اوپر محب وطن نہ ہونے کا لیبل لگایا جائے۔ تو ایسے موقعوں پر کسی کو بھی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے موقعوں کے اوپر ہم نے مل کے جنگ لڑی ہے، پوری قوم پاکستان کے افواج کے ساتھ اور پاکستان کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اس موقع پر ہم پوری قوم کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جس طرح سے عطا تارڑ کی آپ نے خود بات سنا، اور آپ خود کہہ رہے کہ آپ کے لیے بھی ایک سرپرائز تھا، لیکن اس بات کو آپ یہ توقع کر سکتے ہیں، آپ ایسے الفاظ میری انتہائی معذرت کے ساتھ
آپ کسی پی ٹی آئی کے بندے سے توقع، اتنے ذمہ دار بندے سے توقع کر سکتے ہیں کہ جس طرح سے عطا تارڑ بات کر رہا تھا کہ وہ کسی سٹیج پر کھڑے ہو کے سابقہ دور بھی گزرے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چلیں ہمیشہ ان گال کے گلو، کسی بندے کو ہمیشہ بٹھا، تنقید. چلیں جس سے تشفی ہوگی ان کو بٹھا کے ان سے بھی پوچھ لیں گے. علی گور بلوچ صاحب، انڈیا کے ساتھ سیز فائر ہو گیا، کیا پاکستان میں پولیٹیکل سیز فائر بھی ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری آواز آ رہی ہے آپ جی کو؟ جی آ رہی. دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جب ہمارے ملک کے اوپر انہوں نے شب خون مارنے کی کوشش کی اور بلا وجہ ایک وہ جھوٹا مقدمہ قائم کر دیا کہ جس کا کوئی سر پاؤں نہیں تھا. یقینی طور پر جو انڈیا کے اندر اس وقت دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا، وہ جس نے بھی کیا، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اگر وہ ثبوت نہیں دے سکے تو پھر وہ کروانے والا بھی مودی خود تھا. ہماری ہمدردیاں تو بحیثیت انسان ان لوگوں سے بھی ہیں جو اس واقعے میں ہلاک ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے وہ پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوئے اور وہ سمجھتے تھے کہ ایشیا کا وہ اپنے آپ کو اسرائیل بنانا چاہتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ وہ نیست و نابود کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ارادے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ خاک میں ملے وہ پوری دنیا میں دیکھیں. نہ صرف اس کو جنگی محاذ کے اوپر ناکامی ہوئی، بلکہ آپ دیکھیں سفارتی محاذ کے اوپر ناکامی ہوئی. میڈیا کا دیکھ لیں، صحافت کا دیکھ لیں، جتنا انہوں نے جھوٹ بکا، جتنی ان کے میڈیا نے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو برا بھلا کہا، وہ اس میں بھی ایکسپوز ہو گئے اور ہر محاذ پر ان کو شکست ہوئی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ. اور یہ وہ موقع تھا کہ جب پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو اتحادی ممالک تھے انہوں نے بھی پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا. خاص طور پر اس موقع کے اوپر جو چائنا نے جس طرح پاکستان کا ساتھ دیا، مڈل ایسٹ نے پاکستان کا ساتھ دیا، سعودیہ نے پاکستان کا ساتھ دیا، دیگر ممالک بھی، ترکی ترکی نے نے ساتھ دیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ممالک اور بھی ممالک جن لوگوں کی دعائیں یا ہمدردیاں یا کسی طرح سے کوئی نہ کوئی سپورٹ ہمارے ساتھ تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے بھی انتہائی باحثیت پاکستانی مشکور ہیں. جہاں تک آپ یہ بہرحال آئندہ بھی آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوئی قوموں میں کچھ ایسے موڑ آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے شاید ایک ایسا موڑ تھا کہ جہاں پر ایک دفعہ پھر ہم بحیثیت قوم اکٹھے ہو گئے، اپنے سیاسی اختلافات بھلا کر بھی ایک دوسرے کے ہم کھڑے ہوئے ہیں. لیکن میں کوئی تنقید نہیں کر رہا. فیصل چودھری صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، ظاہر ہے اگر وہ اچھی بات کریں گے تو ان کی بات کو ضرور سراہنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے افسوسناک کردار یہاں پر بھی کیا، اور وہ باتیں انتہائی قابل افسوس ہے. خاص طور پر وہ لوگ جو کہ مطلب ہے کہ یوٹیوب پر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بات کر رہے تھے، جن کی ہاں جو ہے وہ انڈیا کی ہاں کے ساتھ مل رہی تھی، جو انڈیا کے میڈیا کے ساتھ وہ مطلب ہے کہ مل کے گفتگو کر رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی اب ان سے سپیس کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک